اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ بقرہ کا رکوع 36 ہے، اور اس رکوع میں بیان کیا گیا ہے جن چیزوں کو، وہ چیزیں جو صدقے کو باطل کر دیتی ہیں، ان چیزوں کا اس رکوع میں بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ رکوع 36 ہے، اور اس سے پہلے دوسرے پارے کے آخر سے ہی ایک مضمون چلا آ رہا ہے، وہ ہے مال کو خرچ کرنا۔ تو مال کو خرچ کرنے کا جو مضمون ہے، اسی کے تعلق سے اب آگے ساری باتیں آنے والی ہیں۔ یعنی یہاں سے لے کر کے سورہ بقرہ کے آخر تک 5 رکوع ہیں، اور جن میں سے 4 رکوع مال سے متعلق ہیں۔ 2 رکوع مال کو خرچ کرنے، صدقہ میں دینے، اس کے طریقے کا بیان ہے، اور جو چیزیں صدقے کو باطل کر دیتی ہیں ان کا بیان ہے، اور اس میں طرح طرح کی مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ اور پھر بعد کے جو 2 رکوع ہیں اس کے اندر سودی کاروبار کو منع کیا گیا ہے، کہ سود جو ہے وہ، اس کی مثال بھی دی گئی ہے کہ سود کو لینے والا وہ کیسا ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ صحیح طریقہ کیا ہے، مال کو کمانے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے جو ادھار میں مال آدمی لیتا ہے اس کا طریقہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بہت ساری اس میں مثالیں بھی دی ہیں۔ اور پھر آخری جو رکوع ہے اس کے اندر ایمان کے جو بنیادی عقائد ہیں جن سے ایمان بنتا ہے، اس کا بیان ہے آمن الرسول سے۔ تو یہ 5 رکوع اب بچ گئے ہیں۔ رکوع 36 میں جو بیان کیا گیا ہے وہ صدقے کو کون سی چیزیں مقبول کرواتی ہیں، کون سی چیزیں صدقے کو بڑھواتی ہیں، اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جو صدقے کو باطل کر دیتی ہیں، یعنی جن کے ہونے سے صدقہ کا ثواب جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی صدقہ کل عدم ہو جاتا ہے، یعنی صدقہ کیا نہ کیا سب برابر ہو جاتا ہے۔ تو ایسی 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو صدقے کے کرنے سے پہلے کی جاتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو صدقہ دے دینے کے بعد وجود میں آتی ہیں۔ تو یہاں پہ ان 2 چیزوں کا بیان کیا گیا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھا جائے تو یہاں پہ 3 طرح کے مضمون بیان ہوئے ہیں۔ ایک مضمون میں اللہ تعالیٰ نے صدقے کی فضیلت بیان کی ہے، جو کہ پہلی آیت جو ہے اس رکوع کی، اس کے اندر بیان کیا گیا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جو صدقے کو باطل کر دیتی ہیں، اور اسی کے ضمن میں کیا چیز ایسی ہے جو صدقے کو بڑھاتی ہے، اس کا بھی بیان ہوا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہو گئیں: صدقے کی فضیلت، صدقے کو بڑھانے اور اس کو مقبول کروانے والی چیزیں، اور صدقے کو باطل کرنے والی، صدقے کو ختم کر دینے والی چیزیں۔ یہ تین چیزیں ہوئیں، 3 مضمون ہوئے، اور ان 3 مضمون کو اس رکوع میں بیان کیا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو سمجھانے کے لیے 4 مثالیں دی ہیں، جو شروعات سے ہی وہ مثالیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ہم آگے اس رکوع میں دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، تو اب یہاں سے صدقے کی فضیلت کا بیان ہے۔ یہ پہلی آیت جو اس رکوع کی ہے، اور یہ پہلی مثال بھی ہے۔ جو 4 مثالیں بیان کی گئی ہیں اس میں سے ایک پہلی مثال بھی ہے، اور جو 3 مضمون بیان کیے گئے اس میں کا پہلا مضمون ہے، یعنی صدقے کی فضیلت کا مضمون مثال کے ذریعے پیش کیا گیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ مثال جو ہے وہ مجموعی طور پہ بیان کی جا رہی ہے، کہ جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اس کی مثال بیان کی جا رہی ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی مثال ہے ایک دانے کی مثال، یعنی کسی بھی جگہ، کسی بھی کھیت میں ایک دانہ ڈالا جائے، اور پھر وہ دانہ جو ہے اس سے 7 خوشے نکلے، 7 بالیں نکلے، یعنی ایک گیہوں کا دانہ کھیت میں جاتا ہے، اور پھر جب پودا نکلتا ہے تو اس سے 7 خوشے نکلتے ہیں گیہوں کے، اور ہر خوشے میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ یعنی ایک ایسا پودا ہو کہ جب وہ کھیت میں جائے تو اس سے جو پودا نکلے تو اس میں 7 بالیاں ہوں، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔
تو ایک دانے سے 700 دانے پیدا ہوئے. تو جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں جو لوگ، ان کے خرچ کیے ہوئے مال کی مثال ایسی ہی ہے. یعنی ان کے خرچ کیا ہوا مال جو ایک ہوتا ہے، اس کے بدلے اس کو 700 ثواب ملتا ہے، 700 بدلہ ملتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، اور جس اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا اور جاننے والا ہے. تو اب یہاں پر ایک فضیلت بیان کی گئی صدقے کی، کہ صدقہ کرنے والا اگر صحیح طریقے سے صدقہ کر دیتا ہے، یعنی صدقے کو اچھی طریقے سے ایک دم پرفیکٹلی کرتا ہے، یعنی مکمل طریقے سے ہر چیز کو ملحوظ خاطر رکھ کر وہ ہر چیز کو ادا کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں جو ثواب ملتا ہے وہ 700 گنا ہوتا ہے. اور اسی سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ بہت سی جگہ احادیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک عمل کا جو بدلہ ہے وہ 10 گنا دیتے ہیں. اسی طریقے سے مختلف ثواب کی جو مقدار آئی ہے اس کی وضاحت یہیں سے ہو جاتی ہے. یعنی اگر کوئی شخص پوری طرح ہر چیز کو ملحوظ رکھ کر، یعنی اپنی نیت کو بھی صحیح رکھتا ہے، اپنی جو مال خرچ کر رہا وہ بھی بالکل صحیح ہے، اچھا مال خرچ کر رہا ہے اور صحیح جگہ خرچ کر رہا ہے، تو اگر ہر چیز کو اس نے کنسیڈر کیا ہوا ہے تو اس کا ثواب 700 گنا ہو جاتا ہے. اگر کسی چیز میں تھوڑی موڑی کمی ہوتی ہے، اسی اعتبار سے ثواب میں بھی کمی ہو جاتی ہے. تو اسی اعتبار سے بیان کیا گیا ہے. تو یعنی سب سے کم مقدار جو ہے آدمی کو جو صدقے کی ملتی ہے وہ 10 گنا ہے جو احادیث میں آتی ہے، اور سب سے زیادہ جو مقدار ہے وہ قرآن میں بیان کی گئی ہے، یعنی 700 گنا ہے. تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جو ویریشن ہے وہ آپ کے اخلاص، آپ کی نیت اور آپ کی ادائیگی میں جو ویریشن آتا ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو یہ ہوا صدقے کی فضیلت کا بیان، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی ہے، اس کا بیان ہو گیا. ابھی 3 مثالیں بچی ہیں اور 2 مضمون بچے ہیں. 2 مضمون بچے ہیں کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جو صدقے کو گھٹا دیتی ہیں، صدقے کو ختم کر دیتی ہیں، اس کو باطل کر دیتی ہیں، اور دوسرا مضمون کی کون سی ایسی چیزیں ہیں جو صدقے کو بڑھوا دیتی ہیں، اس کو مقبول کر دیتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں اور مال خرچ کرنے کے بعد وہ نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ تکلیف یا کوئی کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں، تو اگر وہ یہ دونوں کام نہیں کرتے ہیں تو ان کے لیے اللہ کے نزدیک بڑا اجر ہے، اور نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. تو اس کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ کون سی چیزیں صدقے کو بڑھا دیتی ہیں، مقبول کرتی ہیں. یہاں پر اس چیز کی نفی کر کے بیان کیا گیا ہے. یعنی اگر مال خرچ کرنے کے بعد آدمی ان 2 چیزوں سے بچ جائے اگر، تو ان 2 چیزوں سے بچ جانے سے صدقہ مقبول ہو جاتا ہے، اللہ کے نزدیک قابل قبول ہو جاتا ہے. اور 2 چیزیں اور بیان کی ہیں کہ اچھی بات کہنا، یعنی صدقہ دینا جو ہے وہ اسی کے ساتھ ساتھ جب صدقہ جو دیا جا رہا ہے اس وقت جس کو دے رہے ہیں آپ اس سے نرمی سے اس کو اپنا اپنا سمجھ کر کے اچھی باتیں کہہ کر دینا، یہ صدقے کے ثواب کو بڑھوا دیتا ہے. اسی طریقے سے درگزر سے کام لینا، مغفرتن، درگزر سے کام لینا، یعنی جو شخص آپ سے کوئی سوال کر رہا ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں ڈپریشن میں ہوتا ہے، کچھ ڈسپریشن اس کے اندر ہوتی ہے، اور اس کے اندر ایک طرح کی شرمندگی ہوتی ہے. تو ان تمام چیزوں کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے کہ جو سوال کر رہا ہے، جو مانگنے والا ہے، وہ آپ سے تھوڑی سی بدتمیزی بھی اس سے سرزد ہو سکتی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی بھی طرح کا کوئی ایسا کام کر بیٹھے جو آپ کو ناگوار ہو. تو ان تمام چیزوں کو، اس کی بدتمیزیوں کو، اس کی بدخوئی کو، اور اس کی جو ناگوار چیزیں ہیں ان سے درگزر کرنا، یہ صدقے کے ثواب کو بڑھا دیتا ہے. یعنی صدقے کے وقت آپ کو ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، ان چیزوں کو کنسیڈر کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھی بات کہنا، قول معروف، یعنی اچھی باتیں کہنا، اور مغفرتن، اور درگزر کر دینا، یعنی سائل کی ناگوار چیزوں کو
یعنی مانگنے والے کی ناگوار چیزوں کو درگزر کرنا، خیرم من صدقۃ یتبعها اذى، اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد تکلیف آتی ہے، جس کے بعد تکلیف آتی ہے، یعنی ایسا صدقہ دینا جس کے بعد آپ اسے تکلیف پہنچائیں، چاہے تو آپ قولی کہہ کے تکلیف پہنچائیں، یا آپ اس کو جسمانی طور پہ کوئی تکلیف پہنچائے، احسان جتلا کے تکلیف پہنچائے، کسی بھی طریقے تکلیف پہنچائے، تو ایسے صدقے سے بہتر ہے کہ اچھی بات کہہ کے درگزر کر دینا۔ یعنی اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی چیز نہ ہو اور سائل آپ سے اصرار کر رہا ہو، تو اس وقت آپ اپنے آپ پر صبر کریں، اپنے آپ کے اندر پیشنس رکھیں، اس کی بات کو سنیں اور اچھی بات کہہ کے اس کو ٹالیں۔ یہ نہیں کہ آپ اس کو جھڑک کر کے اس کو بھگا دیں، کیونکہ یہ اس طرح کی جو مضمون ہے وہ سورہ زحا میں بھی ہے کہ اما السائل فلا تنہر، کہ اگر جو مانگنے والا ہے اس کو آپ جھڑکیے مت، اس کو آپ بھگائیے مت۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واللہ غنی حلیم، اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ غنی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ بردبار ہیں، برداشت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی تم جو صدقہ دیتے ہو اس کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، یعنی تمہارا صدقہ جو دینا ہے وہ تمہیں ہی فائدہ پہنچانے والا ہے۔ تو یہ یہاں پہ ایک دوسرا مضمون ہو گیا، یعنی کن چیزوں کو ملحوظ رکھنا ہے صدقے دیتے وقت۔ انہی میں سے ایک چیز اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ جو لوگ صدقے کو اس لیے دیتے ہیں تاکہ وہ اللہ کی رضامندی حاصل کر سکیں، اور تاکہ اپنے جو نفس ہے، اپنے نفسوں میں پختگی پیدا کر سکیں، یعنی جو ان کا جو دل ہے، جو ان کا نفس ہے، اس کے اندر ایک مضبوطی پیدا کر لیں۔ تو ان دو چیزوں کی وجہ سے کوئی اگر صدقہ کرتا ہے تو اس کی بھی فضیلت ہے، اس کو آگے اللہ تعالیٰ الگ مثال سے بیان کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ کن چیزوں کو آدمی اگر کنسیڈر کرے کہ جس کے بعد اس کا صدقہ بڑھ جاتا ہے، اس کا بیان ہوا ہے۔ ان چیزوں کو آپ دیکھیے کہ اچھی بات کہنا، درگزر کرنا، اور احسان نہ جتلانا، اسی طریقے سے تکلیف نہ پہنچانا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرنا، اور نفس میں پختگی پیدا کرنے کے لیے، یعنی دل کو پختہ بنانے کے لیے خرچ کرنا۔ اچھا، دل کے اندر، نفس کے اندر پختگی پیدا کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی مال خرچ کرنا جو ہے وہ ایک مشکل ترین عمل ہے، کیونکہ آپ مال پہلے کماتے ہیں، یا مال چونکہ مال کی محبت آپ کے دلوں میں ہوتی ہے، ہمارے دلوں میں ہوتی ہے، انسانوں کے دلوں میں ہوتی ہے، تو مال کا خرچ کرنا انسان کے نفس پر ناگوار گزرتا ہے، شاق گزرتا ہے۔ تو جب ایک انسان اپنے نفس پہ جبر کر کے، اپنے نفس کو دبا کر کے اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتا ہے، تو نفس جو ہوتا ہے وہ اس کے نیکی کرنے کے تابع ہو جاتا ہے، یعنی نفس جو ہے وہ انسان کی اتنے بڑے عمل کرنے کی وجہ سے نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے، اور اس نفس میں دوسرے اچھے اعمال کرنے کے لیے خواہش پیدا ہوتی ہے، اور یہی نفس کی پختگی ہے، یعنی نفس اچھے عمل کے اوپر عمل پیرا ہونے کے لیے پختہ ہو جاتا ہے، اچھے عمل کرنے کے لیے اس کے اندر پختگی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ نفس کو مولڈ کرنا، نفس کو مولڈ کرنے کے لیے، اپنی نیکی کی طرف مولڈ کرنے کے لیے اگر آپ خرچ کرتے ہیں تو یہ آپ کو بہت سارے ثواب میں اضافے کا باعث بنتا ہے، بہت سارے ثواب اس سے آپ کو ملتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہوئیں جو صدقے کے ثواب کو بڑھا دیتی ہیں۔ اس کو نمبر وار ہم دیکھتے ہیں کہ نمبر 1 بھلی بات کہنا، نمبر 2 درگزر کرنا، یعنی سائل اگر کوئی بدتمیزی کر رہا ہو تو اس کو درگزر کر دیجئے، اس کو معاف کر دیجئے، اور اوپر اس سے پہلے 2 چیزیں اور تھیں، نمبر 3 احسان نہ جتلانا، نمبر 4 تکلیف نہ پہنچانا، یعنی صدقہ دینے کے بعد نہ احسان جتلائے اور نہ کوئی تکلیف ہوتا ہے، 4 چیزیں ہو گئی۔ اور نمبر 5 جو ہے وہ ہے اللہ کی رضامندی کے لیے خرچ کرنا، اور نمبر 6 نفس میں پختگی پیدا کرنے کے لیے خرچ کرنا۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کے صدقے کے ثواب کو بڑھا دیتی ہیں۔ اور
दूसरी चीजें, तीसरा मजमून जो है वो ये है कि क्या चीजें हैं जो आपके सदक़े के सवाब को ख़त्म कर देती हैं। तो उनका जो है, उनका बयान जो है वो आगे आ रहा है। अभी हम यहाँ तर्जमा देख लेते हैं। मसलुल्लज़ीन युनफ़िक़ून अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुम्बुलतिन मियतु हब्बा। मसल माने होता है मिसाल। तो मसलुल्लज़ीन युनफ़िक़ून, कि उन लोगों की मिसाल, अल्लज़ीना उन लोगों की मिसाल, युनफ़िक़ून अम्वालहुम जो लोग अपने मालों को खर्च करते हैं, फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में, कमसलि हब्बतिन एक दाने के मिसाल की तरह है। उस एक दाने की मिसाल की तरह है, अम्बतत जिसने उगाया, सबअ सनाबिला सात सात बालें, सात सात खोशे। यानी उस एक दाने के जमीन के जाने के बाद उस दाने से सात खोशे निकल गए। फी कुल्ली सुम्बुलतिम मियतु हब्बा, हर हर बाली में सौ सौ दाने हैं। मियतु हब्बा 100 दाने हैं, हर हर बाली में सौ सौ दाने हैं। ये उस शख्स के माल के खर्च करने की मिसाल है। और अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, अल्लाह ताला जिसके लिए चाहते हैं बढ़ा देते हैं। यानी जिसके लिए अल्लाह ताला चाहते हैं माल को, सवाब को बढ़ा देते हैं। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह ताला वुसात वाले, इल्म वाले हैं। अल्लाह ताला को पता है कि आपने जो माल खर्च किया है उसके पीछे आपकी क्या नीयत है। और अल्लाह ताला को पता है कि उसके अंदर अल्लाह ताला वुसात वाले भी हैं कि अल्लाह ताला जितना चाहे बढ़ा सकते हैं। तो ये एक अल्लाह ताला की सिफत को बयान किया गया है, और उसके ज़रिए आपके सवाब जो बढ़ेंगे उसको भी बयान किया गया है। अब मिसाल क्या है? वो मिसाल बयान हो गई है। और अब दूसरे जो मज़मून है, अल्लज़ीन युनफ़िक़ून अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि सुम्मा ला युत्बिऊन मा अनफ़क़ू मन्नन वला अज़न लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। कि वो लोग जो अपने मालों को अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं और फिर ला युत्बिऊन मा अनफ़क़ू मन्नन वला अज़ा, कि खर्च करने के बाद ना एहसान जतलाते हैं और ना तकलीफ पहुंचाते हैं। तो लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम, उनके लिए उनका अज्र है उनके रब के नजदीक। यानी जो लोग अल्लाह ताला, यानी जो लोग अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करते हैं और खर्च करने के बाद ना एहसान जतलाते हैं और ना तकलीफ पहुंचाते हैं। सुम्मा ला युत्बिऊन, अतबा युत्बिउ के माने होता है किसी चीज को पीछे लगाना, और ला युत्बिउ मतलब पीछे नहीं लगाते हैं। और यहाँ पे दो अमल की बात हुई, यानी एक अमल के बाद दूसरा अमल नहीं करते हैं। तो पहला अमल क्या है? खर्च करना। तो वो खर्च करने के बाद एहसान नहीं जतलाते हैं और ना तकलीफ पहुंचाते हैं। लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम, उनके लिए उनका अज्र है उनके रब के पास। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो ना उनके ऊपर कोई अंदेशा होगा ना कोई खौफ होगा। वला हुम यहज़नून, और ना वो गमगीन होंगे। यहाँ पे क़यामत के दिन की बात हो रही है। अब खर्च करते हुए उनको क्या क्या करते हैं, क्या क्या करना चाहिए सदक़े के वक्त? क़ौलुम मारूफ़ुन व मग़फ़िरतुन ख़ैरुम मिन सदक़तिन यतबउहा अदा, अच्छी बात कहना, भली बात कहना, और मग़फ़िरतुन और दरगुजर से काम लेना। क़ौलुम मारूफ़ुन भली बात कहना, व मग़फ़िरतुन दरगुजर से काम लेना, ख़ैरुन बेहतर है, मिन सदक़तिन यतबउहा अदा उस सदक़े से जिसके बाद तकलीफ आती है। वल्लाहु गनियुन हलीम, अल्लाह ताला बेनियाज हैं। अल्लाह ताला बंदों के माल खर्च करने से बेनियाज है, अल्लाह को ज़रूरत नहीं है। और हलीम, अल्लाह ताला बर्दाश्त करने वाले, अल्लाह ताला बुर्दबार हैं। तो यहाँ पे अल्लाह की दो सिफत बयान की गई है। आगे जो मिसाल है उसमें यही चीज को बयान किया जा रहा है कि ऐसी चीजें मत करो जिससे सदका बातिल हो जाए। जो दूसरा मजमून का बयान था उसको बयान किया जा रहा है, उसके बाद अल्लाह ताला मिसाल के जरिए उसको पेश करते हैं। और फिर आगे भी मिसालें जो हैं वो पेश करेंगे कि जो लोग सही तरीके से सदका करते हैं उसकी मिसाल क्या है। देखिए, पहले सदक़े
میں کیا کیا چیزیں نہیں کرنی چاہیے اس کو بیان کیا گیا ہے اور اس کی مثال ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر. کہ اے ایمان والو اپنے صدقے کو باطل نہ کرو. لا تبطلوا باطل نہ کرو صدقاتکم اپنے صدقوں کو. کیسے؟ بالمنی والاذی احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر. تو یعنی کیا کیا چیزیں صدقے کو ختم کر دیتی ہیں، باطل کر دیتی ہیں؟ وہ پہلی چیز ہے من یعنی احسان جتلانا، والاذی اور تکلیف پہنچانا. پھر آگے مثال بھی بیان کی جاتی ہے اور ایک اور چیز بیان کی گئی اور کیا چیزیں صدقے کو باطل کرتی ہیں. کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر. جیسے یعنی اس شخص کی طرح جو اپنے مال کو خرچ کرتا ہے رئاء الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے. تو یہاں پر تیسری بات بیان کی گئی کہ اس شخص کی طرح مت خرچ کرو جو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے. تو تین بات ہو گئی نا. اب ایک پہلی بات کہ احسان جتلانا، دوسرے تکلیف پہنچانا، اور اسی طریقے سے لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرنا. یہ تینوں چیزیں صدقے کو باطل کر دیتی ہیں. ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا ہے. یہ چوتھی چیز ہو گئی کہ ایمان نہ رکھنا یہ بھی صدقے کو باطل کر دیتا ہے. تو صدقے کو باطل کر دینے والی چار چیزیں یہاں پر بیان ہوئی ہیں. ایک احسان جتلانا، تکلیف پہنچانا، لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرنا، اور اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر ایمان نہ رکھنا. یہ چار چیزیں صدقے کو باطل کر دیتی ہیں. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص صدقے کو اس طرح سے خرچ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے کہ وہ صدقے کے بعد یا تو احسان جتلا کر تکلیف پہنچا کر باطل کر دیتا ہے، یا صدقے کے کرنے سے پہلے ہی اس کی نیت ہی صحیح نہیں ہے، اس کے اندر اخلاص ہی نہیں ہے، یا اس کے اندر ایمان ہی نہیں ہے. یعنی ایک شخص صدقہ دیتا تو ہے لیکن صدقے سے پہلے اس کی نیت ہی غلط ہے، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کر رہا ہے. تو اس کی مثال کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اب یہاں پر مثال بیان کرتے ہیں. یہاں پہ یہ دوسری مثال پیش کی گئی ہے. اس کی مثال ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے ایک چکنا پتھر ہے اور اس پتھر پر تھوڑی سی مٹی پڑ گئی ہے. اب اس مٹی کے اندر جہاں بھی مٹی ہوتی ہے تو وہاں پہ تھوڑے موڑے گھاس پھوس اور کچھ نہ کچھ اگ جاتا ہے، تھوڑا موڑا کچھ اگ گیا. تو دیکھنے میں لگتا ہے کہ جیسے کہ یہاں پر مٹی ہے اور کچھ یہاں پہ اگا ہوا ہے. لیکن اچانک سے اگر تیز بارش ہو جائے، موسلا دھار بارش ہو جائے، تو وہ جو تھوڑی موڑی مٹی جو چکنے پتھر پہ جمی ہوئی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، وہاں سے ہٹ جاتی ہے. پھر آپ وہاں پہ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ کچھ نہیں ہوتا ہے، وہاں پہ چکنا پتھر ہو جاتا ہے، چٹیل میدان کی طرح ہو جاتا ہے. تو جو لوگ اس طرح سے دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں تو ان کی مثال ایک چکنے پتھری کی طرح ہے. یعنی وہاں پر ابتدا سے شروع سے ہی وہاں پہ کچھ نہیں ہوتا ہے، وہاں چکنا پتھر ہے. آپ کے مال خرچ کرنے کی مثال یہی ہے کہ تھوڑا سا وہاں پہ مٹی ہو گئی، تھوڑا سا دکھنے لگا، لوگوں کی نظر میں وہ آدمی اچھا معلوم ہونے لگا، لوگ اسے اچھا سمجھنے لگے. لیکن جب آخرت میں جب وہ چیز دیکھی جائے گی تو وہ چکنے پتھری کی طرح دکھے گی، ایک دم صاف، اس کی کوئی بھی اہمیت نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ اسی کو فرماتے ہیں کہ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، کہ وہ لوگ جو کچھ بھی خرچ کرتے تھے اس میں سے کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہوں گے، یعنی ان کو اس کا کچھ بھی ثواب نہیں ملے گا. اور چونکہ ایسا شخص ایمان بھی نہیں رکھتا تھا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، کہ اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے ہیں، راستہ نہیں دکھلاتے ہیں. یعنی جو شخص کفر پہ اڑا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سیدھا راستہ بھی نہیں دیتے ہیں. تو مثال ترجمہ کر لیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبدلوا صدقاتکم، اپنے صدقوں کو باطل نہ کرو، بالمنی والاذی، احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر، کالذی، اس شخص کی طرح،
ينفق مالہ جو اپنے مال کو خرچ کرتا ہے رئاء الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر اور اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا ہے، فمثلہ تو اس کی مثال یعنی اس کے خرچ کیے ہوئے مال کی مثال یا اس شخص کی مثال کمثل صفوان ایک چکنے پتھر کی مثال کی طرح ہے، علیہ تراب جس پہ کچھ مٹی ہے، فاصابہ وابل تو اس کو مسلاب دھار بارش آ پڑتی ہے، اصابہ یصیب کسی چیز کو آ جانا، کسی چیز کے اوپر کوئی چیز واقع ہو جانا، تو وابل مسلادھار بارش، تو فاصابہ وابل تو اس پتھر پر ایک مسلادھار بارش آ پڑتی ہے، فترکہ سلدا پھر وہ بارش اس کو یعنی اس پتھر کو چکنا چھوڑ دیتی ہے، ایک دم صاف چھوڑ دیتی ہے، وہاں کچھ نہیں بچتا۔ تو اسی طریقے سے لا یقدرون علی شیء مما کسبوا ایسے لوگ اپنے خرچ کیے ہوئے میں سے کسی بھی چیز پر قادر نہیں ہوں گے، لا یقدرون قادر نہیں ہوں گے، مالک نہیں ہوں گے، علی شیء کسی بھی چیز کے، کسی چیز کے مالک نہیں ہوں گے، مما کسبو ان چیزوں میں سے جن کو انہوں نے خرچ کیا تھا، یعنی اپنے خرچ کی ہوئی چیزوں کے بدلے کوئی ثواب کے حقدار نہیں ہوں گے۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ دو مثالیں اور ہیں اور مضمون جو ہے وہ پورا ہو چکا ہے، اس کو مثالوں کے ذریعے اسی مضمون کو بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلی مثال یہاں پہ جو ہے یعنی تیسری مثال ہے یہاں پہ جو ہمارے سامنے ہے، اس میں سے پہلی جو مثال ہے وہ ان لوگوں کے متعلق بیان کیا گیا ہے جو مال کو صحیح طریقے سے خرچ کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ایک مثال اور دیتے ہیں کہ جو مال کو صحیح طریقے سے نہ خرچ کرے اس کی مثال کیا ہوگی، اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو دیکھیے وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جو لوگ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں دو مقصد سے، ایک تو اللہ کی رضامندی حاصل کریں اور اپنے نفس میں پختگی پیدا کریں۔ تو ان کی مثال اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ ایسے ایک باغ ہو جو اونچی جگہ پر ہو، یعنی تھوڑے سے اونچے پہ کوئی باغ ہو، یعنی اونچی جگہ پہ ہو، یعنی جہاں پہ پانی اگر برستا ہو تو پانی بہہ کے نیچے چلا جاتا ہو، وہاں پہ پانی جمتا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو ایسی اونچی جگہ پہ ایک باغ ہے اور وہاں پہ خوب تیز بارش ہوتی ہے، تو جب خوب بارش ہوگی تو وہاں پہ بارش ہر جگہ پہنچ جائے گی اور پانی رکے گا بھی نہیں، تو اس باغ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور وہ باغ جو ہے وہ دگنا پھل لے کے آئے گا۔ اور اگر بارش یعنی مسلادھار بارش بھی نہ ہو، یعنی اس شخص کی مثال ہو رہی ہے کہ جو صحیح طریقے سے خرچ کرتا ہے، تو اگر وہ بہت زیادہ بھی نہ خرچ کرے، اگر تھوڑا سا بھی خرچ کرے، تو اگر بہت زیادہ بارش بھی نہ ہو تو تھوڑی سی پھوار ہی کافی ہے، فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ اگر اس باغ پہ موسلادھار بارش نہ ہو تو فَطَلٌّ تو ہلکی پھوار ہی کافی ہے، واللہ بما تعملون بصیر اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں پہ مثال بیان کی گئی ہے کہ جو لوگ صحیح نیت کے ساتھ صحیح طریقے سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تو ان کی مثال بیان کی گئی ہے کہ ان کی مثال یہ ہے کہ ان کا کیا ہوا ضائع نہیں ہوتا کسی طریقے سے، اور اس کی مثال ان کے خرچ کیے ہوئے مال کی مثال یہ ہے جیسے ایک باغ ہے اونچی جگہ پر، جہاں پر اگر تیز بارش ہوتی ہے تو زیادہ پھل آتا ہے، اور اگر تیز بارش نہیں ہوتی ہے تو ہلکی بارش بھی اس کو کافی ہو جاتی ہے۔ تو ایسا شخص جس کی نیت صحیح ہے اگر وہ بہت زیادہ خرچ کرتا ہے تو اس کو بہت زیادہ ملتا ہے، اور اگر وہ تھوڑا موڑا بھی خرچ کر دیتا ہے تو پھر بھی اس کو ثواب تو ملتا ہی ملتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنے مالوں کو خرچ کریں اور ان کی نیت صحیح نہ ہو، اس کی مثال ایک پہلے گئی ہے، اور ایسے لوگ جو خرچ کرنے کے بعد احسان جتلاتے ہیں اور تکلیف پہنچاتے ہیں، تو اس کی بھی مثال ایک بیان کی گئی ہے۔ دیکھیے کہ ایک شخص ایسا ہے جس کے پاس باغ ہے، انگور اور کھجور کا باغ، ایسا باغ ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، خوب بہترین باغ ہے، ہر طرح کے پھل بلکہ اس میں ہے، اور ایسا شخص جو ہے وہ بوڑھا ہو گیا ہے، یعنی باغ تو اس کا زبردست ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے، اور وہ بوڑھا ہو گیا ہے، اس کے بچے بھی بہت کمزور ہیں، چھوٹے ہیں،
अब वो देखने में उसका बाग तो खूब फल देने वाला है, लेकिन अचानक ऐसा होता है कि उसमें ऐसी आंधी आ जाती है जिसके अंदर आग है, यानी आग भरी आंधी उसके ऊपर आ जाती है, और वो सारा का सारा जो उम, बाग जो लहलहा रहा था, जो खुशनुमा मालूम हो रहा था, बेहतरीन लग रहा था, वो सब जल के राख हो जाता है। उसका सब कुछ खत्म हो जाता है। तो अब ऐसा शख्स तो हाथ मलता रह जाएगा, उसको कुछ भी नहीं फ़ायदा पहुँचेगा। तो इसी तरीके से जो शख्स माल को खर्च कर दिया अल्लाह के रास्ते में सही तरीके से, तो उसको उम्मीद है कि उसका माल जो है, वो आखिरत में उसको 700 गुना फ़ायदा पहुँचाएगा, सवाब पहुँचाएगा। यानी उसका एक बाग है जिसके अंदर हर तरह के फल हैं, नहरें जारी हैं, सब कुछ है। अचानक से उसने जा कर के जिसको दिया था, उस पे एहसान जतलाया या उसको कोई तकलीफ पहुँचाई। तो हुआ ये कि उसके बने-बनाए बाग पर अचानक से एक शोले बढ़ी बगुलों वाली आँधी आ गई, और उस आँधी ने उसको सब कुछ को जला दिया। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इसी तरीके से अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आयतों को बयान करते हैं ताकि तुम गौर व फ़िक्र करो। तो इस चीज़ के ज़रिए इसमें बयान किया गया। तो यहाँ पे चौथी मिसाल भी हो गई। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे 2 तरीके की मिसाल बयान की गई कि सदक़े से पहले जो चीज़ें करते हैं उसकी क्या मिसाल है, और सदक़े के बाद जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए उसकी भी मिसाल है। सदक़े से पहले आपको नीयत सही रखना चाहिए, और जो लोग नीयत सही नहीं रखते हैं, उसकी मिसाल बयान की गई थी कि जैसे कि उनकी नीयत ही नहीं सही थी। उनकी मिसाल की जैसे कोई चिकना पत्थर था और उसपे मिट्टी आ गई थी और फिर पानी बरस गया, वो एकदम चिकना हो गया। और जो लोग सही तरीके से माल खर्च करने के बाद भी एहसान जतलाते हैं, उसकी मिसाल कि जैसे उनके पास बाग था और बाग तो हो गया था, सब कुछ उसमें फल फूल रहा था, अचानक से उसके ऊपर बगुला आ गया और उसके अंदर आग है और उसने पूरे बाग को जला दिया। तो ये मिसालें बयान की गई हैं। तर्जुमा देख लेते हैं। वमसलुल लज़ीना युनफ़िक़ून अम्वालहुम मुब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाह, और उन लोगों की मिसाल जो अल्लाह अपने मालों को खर्च करते हैं इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाह, अल्लाह की रज़ामंदी को हासिल करने के लिए, व तस्बीतम मिन अनफुसिहिम, और अपने नफ्सों में पुख्तगी पैदा करने के लिए। नफ्स में पुख्तगी का बयान अभी मैंने किया था कि यानी जब आप इतना मुश्किल अमल करते हैं, तो उस मुश्किल अमल की वजह से आपका जो नफ्स होता है, वो नेकी की तरफ माइल हो जाता है, और यही नफ्स पे की पुख्तगी है। यानी नफ्स के अंदर अच्छे काम करने के लिए एक पुख्तगी पैदा हो जाती है। कमथली जन्नतिन, यानी ऐसे लोगों की मिसाल है, एक ऐसे बाग की मिसाल है, बिरबवतिन, जो ऊंची जगह पर है, असाबहा वाबिलुन, कि जिस पर मूसलाधार बारिश आ जाए, फ़आतत उकुलहा ज़िअफ़ैन, तो वो बाग अपने पैदावार को दुगना ले आए। आतत ले आना, उकुलहा अपनी पैदावार को, ज़िअफ़ैन दुगना, यानी तो वो बाग अपनी पैदावार को दुगना कर दे। फ़इल्लम युसिबहा वाबिल, और अगर उस बाग पर मूसलाधार बारिश ना हो, फ़तल्लुन, तो हल्की फुहार ही काफ़ी है। वल्लाहु बिमा तामलून बसीर, और जो कुछ भी तुम करते हो अल्लाह ताला उसको देखता है। अयवद्दु अहदुकुम, क्या तुम में से कोई चाहता है? वद्द यवद्दु माने होता है चाहना किसी चीज को। आया, जो हमजा है वो इस्तिफहाम यानी सवाल के लिए है। क्या इसका तर्जुमा है? अयवद्दु, क्या चाहता है? अहदुकुम, तुम में से कोई। तो क्या तुम में से कोई चाहता है अन तकून लहू जन्नतुन, कि उसके पास बाग हो, अन तकून लहू, कि उसके पास हो, जन्नतुन बाग, मिन नखील व अनाब, नखील माने खजूर, और अनाब कहते हैं अंगूर को। तो जिसके पास खजूर और अंगूर के बाग का बाग हो, तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिसके नीचे नहरें जारी हो, लहू फीहा मिन कुल्ली समरात, और उसके लिए उस बाग में मिन कुल्ली समरात हर तरह के फल हों। वह असाबहुल किबर, और अ, उसको बुढ़ापे ने आ लिया हो। असाबहु, उसको पहुंच गया हो, उस पर बुढ़ापा आ गया हो।
وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، ذُرِّيَّةٌ کہتے ہیں اولاد کو، ضعفاء ضعیف کی جمع ہے، کمزور، تو اس کے کمزور آل و اولاد ہوں، یعنی اس کے اولاد بھی اس کی مدد کرنے والے نہیں ہیں، وہ بالکل بھی کسی سے امید نہیں رکھ سکتا ہے، اور اس کی ساری امید جو وابستہ ہے وہ اسی باغ سے ہے. اور یہاں پر مثال کے طور پہ یعنی اس شخص کی جو نیکی ہے اسی سے آپ کو امید ہے، جو آپ نے نیکی کی ہے اسی سے آپ کو امید ہے، لیکن آپ نے کیا کیا؟ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، پھر اس باغ پر ایک ایسی آندھی آئی جس کے اندر آگ ہے. اعصار فیہ نار فاحترقت، ایک ایسا بگولا آیا جس میں فیہ نارن مانے آگ، تو ایک ایسی آندھی جس کے اندر آگ ہے وہ آ گئی. فاحترقت، تو اس نے باغ کو جلا کر راکھ کر دیا. فاحترقت، تو باغ جل کر جل گیا. احترق یحترق، جل جانا، تو وہ باغ جل گیا. اسی طریقے سے جیسے آپ نے نیکی کر کے ایک باغ بنایا تھا اور آپ کو اس سے امید تھی، قیامت کے دن آپ کو کسی اور سے کوئی امید ہونے والی نہیں ہے، تو آپ نے احسان جتلا کے تکلیف پہنچا کر کے اس تمام باغ کو جلا دیا، اپنی نیکی کو ملیا میٹ کر دیا، نیست نابود کر دیا. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طریقے سے اللہ تمہارے لیے نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر سے کام لو. تو یہاں پہ اس رکوع کا مضمون پورا ہوتا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.